السلام علیکم ناظرین، جناب احتشام انور کا اسٹوڈنٹ کونسل کے ممبران اور سی آر اور تمام اسٹاف کے لیے پیغام ہے، وہ ملاحظہ کریں کہ انہوں نے کیا کہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج ہم اپنے ان بچوں سے مخاطب ہیں جنہوں نے اسکولوں میں حال ہی میں منعقد ہونے والے الیکشنز میں کامیابی حاصل کی ہے اور آج اپنی ذمہ داریاں بھی اٹھا لی ہیں۔ ہم یہ بتانا چاہیں گے کہ ہم نے آپ کو کیوں منتخب کیا ہے، آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور اب آگے چل کے آپ نے کیا کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنی طرف سے اور اپنے محکمے کی طرف سے مبارکباد دینا چاہوں گا کہ آپ پہلے الیکشن لڑنے کے لیے اہل قرار پائے۔ آپ اتنے اچھے اسٹوڈنٹ تھے، آپ اپنی نصابی سرگرمیوں میں اتنی اچھی کارکردگی دکھاتے تھے، اپنے اسکول میں اتنے ریگولر طالب علم تھے، اپنے اساتذہ کے اتنے عزیز طالب علم تھے یا طالبہ تھے کہ آپ کو الیکشن لڑنے کا اہل سمجھا گیا۔ اس کے بعد آپ نے الیکشن لڑا، انتہائی تہذیب کے ساتھ آپ لوگوں نے اپنے الیکشن کی مہم چلائی اور پھر آپ لوگ اس میں کامیاب بھی ہوئے۔ باقاعدہ طور پہ تو ذمہ داریاں آپ شاید آج اٹھائیں، لیکن غیر رسمی طور پہ آپ اپنی ذمہ داریاں اسی دن سے نبھانا شروع کر چکے ہیں بہت سی جگہوں پہ۔ تو پہلے جیسے میں نے کہا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے آپ کو کیوں منتخب کیا ہے، کیا مقاصد ہمارے سامنے تھے جن کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے یہ ساری ایکسرسائز کی ہے۔ شاید اگر میں یہ کہوں کہ آپ کی اپنی تربیت کرنا، جو کہ اسکول کے نظام کا دو جو سب سے بنیادی ذمہ داریاں ہیں کہ آپ کو تعلیم دی جائے، معیاری تعلیم دی جائے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی تربیت کی جائے تاکہ آپ زندگی میں کامیاب انسان ثابت ہو سکے۔ تو سب سے پہلے تو وہی بات جو میں نے کی، آپ کی تربیت کرنا مقصود تھا۔ ہم چاہتے تھے کہ آپ میں قائدانہ صلاحیتیں فروغ پائیں، آپ لیڈرشپ رول میں آ سکیں، آپ اپنے انتظامی معاملات کو خود دیکھنا سیکھ سکیں، آپ آپس میں گفت و شنید کے ذریعے اپنے مسائل ڈسکس کر سکیں، ان کا حل تلاش کر سکیں، آپ مشاورت کے عادی ہو جائیں، آپ کو کوئی ایسا فورم مل جائے جس پہ آپ اور آپ کے ساتھی اظہار خیال کر سکیں، اپنے مسائل کی نشاندہی کر سکیں، ان کو حل کر سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی چاہتے تھے، جب ہم لوگ بچے تھے تو بہت سے اسکولوں میں بہت سی ہم نصابی سرگرمیاں ہوا کرتی تھیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسکولوں میں اس ذوق و شوق کے ساتھ یہ سرگرمیاں منعقد نہیں کی جاتی۔ تو آپ کی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری یہ بھی شامل ہوگی کہ آپ نے اپنے اسکولوں میں نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ ہم نصابی سرگرمیوں کو بھی فروغ دینا ہے تاکہ ہماری نوجوان نسل کو، جس کے پاس شاید آج انٹرٹینمنٹ کے لیے موبائل، ٹی وی، لیپ ٹاپ کے علاوہ ذرائع محدود ہیں، اس کو بامعنی اور بامقصد سرگرمیاں مل سکیں۔ ہم یہ بھی چاہیں گے، جو کہ شاید اس ساری ایکسرسائز کا ایک اور بنیادی مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ میں جمہوری رویے آج سے ہی فروغ پانا شروع کر دیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے ہاں جمہوریت پہ تنقید ہوتی رہتی ہے، بعض اوقات وہ تنقید درست بھی ہوتی ہے، بعض اوقات جسٹیفائڈ نہیں ہوتی، لیکن عمومی طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ہم جمہوریت کا جو حسن ہے، جمہوریت سے جو فوائد مطلوب ہوتے ہیں، وہ فوائد پوری طرح سے ہم لوگوں کو، ہماری عوام کو حاصل نہیں ہوتے۔ تو اس کے پیچھے بھی شاید یہ وجہ ہے کہ ہماری قوم بحیثیت مجموعی جمہوری روایات کو سمجھتی نہیں ہے، جمہوری اقدار کو اپناتی نہیں ہے۔ تو ہمارے پاس ایک فورم آپ کا اس لحاظ سے بھی ہے کہ اس کو استعمال کر کے ہم آپ میں جمہوری روایات کو، اقدار کو فروغ دیں گے۔ ایک اور بات جو شاید آپ نے خود بھی سنی ہو جب آپ نے الیکشن کے معاملات کو دیکھا قریب سے، تو اسٹوڈنٹ یونین کا ذکر آپ کے سامنے ضرور ہوا ہوگا۔ اسٹوڈنٹ یونین کے ذکر کے حوالے سے یہ گزارش کروں کہ اب سے کافی سال پیشتر تعلیمی اداروں میں اسٹوڈنٹس یونین ہوا کرتی تھی اور لوگ الیکشن لڑا کرتے تھے اور پھر اسی طرح ذمہ داریاں بھی اٹھاتے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ نظام اتنا نقصان دہ ہو گیا
ایسے لوگ سامنے آنے لگ گئے، تعلیمی ادارے ایسے لوگوں کے ہاتھ، گروپوں کے ہاتھ، سیاسی جماعتوں کے ہاتھوں میں یرغمال بننے لگ گئے کہ اس پہ پابندی لگانا پڑی۔ شارٹ ٹرم تو حل تھا اس مسئلے کا، لیکن یہ لانگ ٹرم حل نہیں تھا۔ اب ایسا نہیں کیا جا سکتا تھا کہ اس کو ہر صورت میں طلباء پہ بند کر دیا جاتا ہے اس سرگرمی کو۔ تو پھر ہم نے جو ہماری یہاں پہ محکمے میں ٹیم بیٹھی، ہم نے باہر بھی بہت سے لوگوں سے مشاورت کی، تو ہم نے یہ نظام اسٹوڈنٹ کونسل کا نظام تشکیل دیا جو کہ بہت سی بنیادی باتوں میں اسٹوڈنٹ یونین سے مختلف ہے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ وہ قباحتیں جو اسٹوڈنٹ یونین میں نظر آنا شروع ہو گئی تھیں یا در آئی تھیں، ہم ان کو دور کر سکیں اور ان سے پاک ایک نظام تخلیق دے سکیں۔ ایک چھوٹی سی مثال دیتا چلوں، ان اسٹوڈنٹس یونین میں ایسی کوئی پابندی نہیں تھی کہ طلباء پہلی 3 سے 5 پوزیشنوں میں ہی جو سالانہ امتحانوں میں ہوں اس میں آئے ہوئے ہوں، لیکن ہمارے ہاں یہ بھی ایک شرط ہے، ہم نے 80% اٹینڈنس کی شرط بھی رکھی ہوئی ہے۔ ہم نے ساری اہلیت پہ پورا اترنے کے باوجود یہ شرط بھی رکھی ہوئی ہے کہ اساتذہ، پرنسپل، ہیڈ ماسٹر، ہیڈ مسٹریس پھر بھی اس کی اہلیت کو دیکھیں گے کہ بچے میں کوئی رویے کے حوالے سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ جب وہ مکمل طور پہ یکسو ہو سکیں گے تبھی آپ الیکشن کے لیے اہل قرار پائیں گے اور الیکشن لڑ سکیں گے۔ دوسری بات ہم نے یہ بھی انشور کی کہ اسٹوڈنٹس یونین میں جس طرح گروپس سامنے آنے لگ گئے تھے، الیکشن لڑنے لگ گئے تھے، سیاسی جماعتیں بچیوں کی، طلباء کی بننا شروع ہو گئی تھی، ہم نے اس کی بھی حوصلہ شکنی کی ہے، بلکہ اگر یوں کہوں کہ ان کی ہمارے نظام میں کوئی گنجائش نہیں ہے تو وہ زیادہ درست ہوگا۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم اس کو اسٹوڈنٹس کونسل کے نظام کو اپنے ٹیچرز، اپنی انتظامیہ کے بہت اسٹرکٹ واچ اینڈ گارڈ سسٹم کے نیچے فروغ دے رہے ہیں۔ یعنی اگر آپ اپنے جو آپ کو رولز آف کنڈکٹ دیے جا رہے ہیں جس کے تحت آپ نے کام کرنا ہے، اگر اس کو اس انداز میں نہیں نبھائیں گے تو شاید اس ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پہ ہم نے اختیارات دے رکھے ہیں اپنے اساتذہ کو کے ساتھ ساتھ ان کے جو ہیڈ ماسٹرز، ہیڈ مسٹریسز وغیرہ ہیں کہ وہ آپ سے بات کریں، آپ کو سمجھائیں، اور اگر آپ نہیں سمجھتے بات تو پھر وہ آپ کو گھر بھیج دیں گے، آپ کا جو عہدہ ہے وہ آپ سے واپس لے لیا جائے گا اور نئے الیکشن کروائے جائیں گے۔ تو بہرحال ہم نے اپنی سے کوشش کی ہے کہ ہم اس کی قباحتوں کو، اسٹوڈنٹس یونین کی قباحتوں کو قابو پا کے اسٹوڈنٹس کونسل کا نظام کھڑا کریں۔ ذمہ داریوں کے حوالے سے اگر میں اولین ذمہ داری کی بات کروں تو وہ شاید یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے خود رول ماڈل بننا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ جب ہمارے اسکول کونسل کے پریزیڈنٹ کو، وائس پریزیڈنٹ کو، اس کے جنرل سیکرٹری کو، باقی کلاس ریپرزنٹیٹیوز کو لوگ دیکھیں تو دیکھنے میں ہی فرق محسوس کریں۔ اتنے اچھے بچے ہوں، صاف ستھرا یونیفارم، ذاتی صفائی پہ بھی توجہ ہو، بال کٹے ہوئے ہوں، ہر طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں بڑے شائستہ ہوں، بڑے بااخلاق ہوں، ذمہ داری سے کام کرتے ہوں، ہم نصابی سرگرمیوں میں بڑے اچھے انداز میں حصہ لیتے ہوں، سارے ساتھیوں کو ساتھ لے کے چلتے ہوں، اساتذہ کا بڑا احترام کرتے ہوں، یعنی ہر لحاظ سے رول ماڈل ہوں۔ صرف یہ نہیں کہ وہ پریزیڈنٹ ہیں، وائس پریزیڈنٹ ہیں اور باقی کوئی عہدہ ان کے پاس ہے، نہیں، اس سے بڑھ کے یہ زیادہ ضروری ہے کہ آپ رول ماڈل ہوں، آپ ہر لحاظ سے اچھے ہوں۔ تو اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، میری گزارش ہوگی کہ آپ اس پہلو پہ بہت توجہ دیجیے گا۔ اور جو ذمہ داریاں ہیں اس میں جیسے میں نے عرض کیا کہ جب ہم بچے تھے تو ہمارے اسکولوں میں بہت سی غیر نصابی سرگرمیاں ہوا کرتی تھیں، اب تو انہیں ہم نصابی سرگرمیاں کہتے ہیں۔ بزم ادب ہوا کرتی تھی، تقاریری مقابلے ہوا کرتے تھے، مشاعرے ہوا کرتے تھے، ہمیں بہت سے شعر یاد ہوا کرتے تھے، مضمون نویسی ہوتی تھی، پینٹنگز ہوتی تھی، لیکن بدقسمتی سے وقت کے ساتھ ساتھ یہ سب چیزیں جو ہیں انہیں پس پش ڈال دیا گیا ہے۔ تو ہماری خواہش ہوگی، آپ کی ایک ذمہ داری ہوگی کہ آپ ان سب چیزوں کو، ان تمام سرگرمیوں کو اپنے اسکولوں میں دوبارہ متعارف کروائیں، انہیں فروغ دیں، انہیں رواج دیں، کھیلیں کھلوائیں لوگوں سے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم نے اسکول ہاکی لیگ شروع کر رکھی ہے، کیونکہ ہاکی ہمارا قومی کھیل ہے، لیکن ہم بری طرح سے اس وقت اس میں ناکام نظر آتے ہیں عالمی سطح پہ۔ تو پھر ہم نے سوچا کہ جس طرح پہلے اسکولوں کی سطح پہ ہاکی ہوا کرتی تھی اور پھر ہم وہاں سے چل کے عالمی سطح پہ مقابلے جیتا کرتے تھے، اسی طرح دوبارہ سے ہم ہاکی کا احیاء کریں اپنے اسکولوں میں۔
ہاکی کے ساتھ ساتھ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اسکول اولمپکس بھی کروائے تھے جس میں بہت سی کھیلیں شامل تھیں. تو اسکول اولمپکس اب دوبارہ ہوا چاہتے ہیں، میرا خیال ہے نومبر کے شروع میں، اس کے اوائل میں، یا اکتوبر کے اواخر میں اس کی کوئی تاریخ ہم دیں گے. تو آپ لوگ اس کے لیے بھی کھیلوں کی سرگرمیوں کو فروغ دیں اپنے اسکولوں میں. میں کہوں گا کہ آپ خود سے ایک ٹیلنٹ ہنٹ بھی شروع کیجئے. آپ ڈھونڈیے اپنے آس پاس کون سا بچہ کھیلوں میں اچھا ہے، کون سا اچھا مضمون لکھتا ہے، مباحثے کے لیے کون زیادہ سود مند ہو سکتا ہے، شعر و شاعری میں کس کی دلچسپی زیادہ ہے. تو آپ تھوڑے سے خود بھی لوگوں تک پہنچیں، اپنے آس پاس ڈھونڈیں. اسکول کی اچھی ٹیمیں بنانا، اسکول میں اچھے لوگوں کو سامنے لے کے آنا بھی آپ کی ذمہ داری ہوگی. اگر آپ کا اسکول تقریری مقابلہ جیتتا ہے تحصیل کی سطح پہ، کسی اور سطح پہ، یا آپ کا اسکول ہاکی، فٹ بال، کرکٹ، کسی چیز میں بھی کوئی کامیابی حاصل کرتا ہے، تو اس میں آپ کا بھی ایک بنیادی کردار ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے بھی اپنی ذمہ داری کو محسوس کیجیے گا. کتب بینی، جو نسل اب آہستہ آہستہ زندگی سے باہر ہو رہی ہے، جیسے ہم اور ہمارے بزرگ ہیں، وہ اپنے زمانے میں کتاب پڑھا کرتے تھے. انفارچونیٹلی، بدقسمتی سے اب وہ کتاب نظر نہیں آتی بچوں کے ہاتھوں میں. تو ہم نے جنوبی پنجاب کا جو محکمہ اسکول ایجوکیشن ہے، وہ بہت کوشش کرتا ہے، بہت سی سرگرمیاں لے کے آتا ہے تاکہ آپ میں کتب بینی کو فروغ دے سکے. آپ کتابیں پڑھ کے جو علمی خزانہ کتابوں میں موجود ہے اس سے مستفید ہو سکیں. آپ اپنی تاریخ پہ نظر رکھ سکیں. آپ تاریخ سے جو اسباق حاصل کرنا، جو سبق حاصل کرنا مقصود ہے، میں حاصل کر سکیں. آپ اپنے لوگ ورثے سے جڑ سکیں. آپ آنے والے حالات کی پیش بندی کر سکیں. اور ان سب چیزوں کے لیے کتابیں تیار کرتی ہیں، اچھی کتابیں. تو ہم چاہتے ہیں آپ میں کتب بینی کا تمام بچوں میں اس کا شوق بیدار کیا جائے. اس حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ ہم نے روشنی نام کا ایک میگزین شروع کر رکھا ہے. تو میری خواہش ہوگی کہ آپ خود بھی پڑھا کیجئے، اپنے اسکول میں بھی اس کو پڑھوایا کیجئے، اور اس کو پڑھ کے جو فوائد حاصل کرنا مقصود ہیں ان کو بھی حاصل کیا کیجئے. ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کو شعر آنا شروع ہو، اچھی اردو آنا شروع ہو، بچے اچھا لکھنا شروع کریں. اچھا لکھنے سے ہماری دوسری بات سامنے آ جاتی ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں، اور روشنی کو ہم نے مرتب اسی طرح کیا ہے کہ بچوں کی تحریروں سے مزین کیا جائے. بعض اوقات ہمیں معیاری تحریریں نہیں ملتی تو ہمیں آس پاس کے ذرائع سے تحریریں حاصل کرنا پڑتی ہیں. لیکن میری خواہش ہے، ہماری خواہش ہے، ہماری دعا ہے، ہماری کوشش ہے کہ آپ لوگ ہی اتنی اچھی تحریریں لکھیں کہ سارا رسالہ آپ کی تحریروں سے اس کی طباعتی کاپی بھی، اور جو اس کی ویب سائٹ ہے وہ بھی آپ کی تحریروں سے سج سکے. اسکول میں نظم و ضبط کے حوالے سے، جب میں بچہ تھا تو میں بھی اسی طرح کی پوزیشنز میرے پاس بھی تھیں اپنے اسکول میں. تو مجھے یاد ہے کہ ہم نظم و ضبط میں اپنے اسکول کی بڑی معاونت کیا کرتے تھے. ہم بچوں نے کہاں جانا ہے، کہاں نہیں جانا، کتار بنانے کے حوالے سے، اٹینڈنس کے حوالے سے، صفائی ستھرائی کے حوالے سے، ہر نظم و ضبط سے جڑے ہر معاملے میں ہم اپنی انتظامیہ کی معاونت کرتے تھے. تو آپ کے لیے بھی ہماری یہ خواہش ہے کہ آپ انتظامیہ کا دست و بازو بنیں. پھر اسکول میں جو باقاعدہ سرگرمیاں ہوتی ہیں، جیسے یوم والدین منایا جاتا ہے، یوم آزادی منایا جاتا ہے، کوئی اور سالانہ تقریب ہو سکتی ہے، تقریبیں تقسیم انعامات ہوتی ہے، تو آپ نے اس میں بھی بنیادی کردار ادا کرنا ہے، اس کو آرگنائز کرنے میں، اس کا انتظام کرنے میں، اور باقی معاملات کو سنبھالنے کے حوالے سے بھی. اور میں اس ایک اور آواز کو بھی فروغ دینے کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچے ہی اسٹیج پہ نظر آئیں. ابھی جب بھی ہم کسی تقریب کی طرف جاتے ہیں تو عام طور پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسکول کے ساتھ ساتھ اس کی میزبانی کے فرائض انجام دینا شروع کر دیتے ہیں. اس حوالے سے ہماری خواہش ہے کہ یہ ذمہ داریاں بھی ہم بچوں کو، یہ پلیٹ فارم، یہ تقاریب، یہ سرگرمیاں بچوں کے لیے منتخب کی جاتی ہیں، تو ان کو ہم اگر ہم بہت اچھے مقرر ہیں، بہت اچھی میزبانی کرتے ہیں، تو اس کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ ہم بچوں کو وہ کام سکھائیں. اگر ہمیں اتنا اچھا آتا ہے، یہ نہیں کہ ہم اس پہ خود ہی اس کو دوسروں کو دکھاتے رہیں، بلکہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کے اپنے بچوں کو ان معاملات میں، ان بچوں کی ان معاملوں میں ہم رہنمائی کریں. پھر اسٹوڈنٹس کونسل کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ طلباء کو جن مسائل کا سامنا رہتا ہے یا اس کے علاوہ بھی اگر کوئی معاملہ ہے تو وہ اپنی رائے کو اساتذہ تک پہنچا سکیں. ہم یہ چاہیں گے کہ یہ جو منتخب طلباء ہیں یہ اپنے تمام طلباء و طالبات سے رابطے میں رہیں، اپنے اسکول کے، اپنے کلاس کے، اور کوئی
انفرادی یا کوئی اجتماعی مسئلہ ہو تو اسکول انتظامیہ کے نوٹس میں لے کے آئیں، لیکن یہ جو نوٹس میں لانے کا عمل ہوگا یہ انتہائی مہذب انداز میں کیا جائے گا۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ آپ نے ہر حال میں اساتذہ کا، اسکول کے باقی جو دیگر سٹاف ہوتا ہے اس کا، سب بڑوں کا آپ نے احترام کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ اسٹوڈنٹ یونین کا، اسٹوڈنٹ کونسل کا حصہ بن گئے ہیں تو پھر اب آپ لیڈر ہیں اور آپ نے ہر ایک کے ساتھ تحکمانہ رویہ رکھنا ہے۔ ہم چاہیں گے، جیسے ہم نے پہلے بھی کہا ہے، کہ آپ کا رویہ ہر ایک سے بہت قابل رشک ہو، بڑا محبت والا ہو۔ پھر ہم یہ آپ کے حوالے سے یہ چاہیں گے کہ بہت سے اعلانات، پیغامات ہوتے ہیں جو اسکول انتظامیہ بچوں کو پہنچانا چاہتی ہے، اور اس کے لیے نوٹس بورڈ کا سہارا لیتی ہے۔ تو اب آپ جب موجود ہیں تو میری گزارش ہوگی انتظامیہ سے بھی کہ آپ کے ذریعے پیغام رسانی کی جا سکتی ہے۔ تو جو پیغام رسانی آپ کر رہے ہوں گے وہ دو رویہ ہوگی، یعنی ایک طرف آپ بچوں کے پیغامات، ان کے مسائل اپنی انتظامیہ تک پہنچا رہے ہوں گے، تو دوسری طرف انتظامیہ کے جو کنسرنز ہیں، ان کے کوئی مشاہدات ہیں، کوئی پیغامات ہیں، تو وہ بھی آپ ہی بچوں تک پہنچا رہے ہوں گے۔ نئے آنے والے طلباء طالبات، نئے داخلے جو ہوتے ہیں یا نئی کلاسوں کا جب اجرا کیا جاتا ہے تو آپ نے ان کی بھی رہنمائی کرنی ہے، اسٹال لگائیے گا، آنے والوں کو ویلکم کیجیے گا، ان کی رہنمائی کیجیے گا۔ تو اس طرح کے معاملات پہ بھی آپ نے معاونت کرنی ہے۔ اسکول میں اگر کوئی مہمان آئے، بعض اوقات اسکول میں انتظامی افسر آتے ہیں، ضلع انتظامیہ کے لوگ آتے ہیں، محکمے کے لوگ آتے ہیں، بعض اوقات اور مہمان آتے ہیں، تو جو بھی مہمان آئیں آپ ان کا استقبال کریں، اپنا تعارف کروائیں، اسکول کا تعارف کروائیں۔ تو یہ سب باتیں بھی آپ کی ذمہ داریوں میں شامل ہیں۔ یہی مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک اسکول میں گیا تو مجھے وہاں کے جو پریزیڈنٹ صاحب تھے، وائس پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری صاحب نے میرا استقبال کیا۔ اس حد تک تو مجھے اچھا لگا کہ جیسے ہم چاہتے تھے کہ ایسے موقعوں پہ یہ بچے جو مختلف نمائندے ہیں بچوں کے وہ سامنے آئیں، لیکن جس چیز نے میری اس خوشی پہ اوس ڈال دی وہ یہ کہ جب میں نے دیکھا تو ان میں سے کم ایک بچے کی شرٹ باہر تھی، اسی طرح ان 3 میں سے ایک بچے نے کھلے جوتے پہن رکھے تھے، سینڈل پہن رکھی تھی، بند جوتے نہیں تھے۔ تو جیسے میں نے گزارش کی ہے کہ جو یونیفارم ہوتا ہے وہ تو سب بچوں نے پہننا ہوتا ہے، لیکن جو ہمارے جن کو ہم کہتے ہیں کہ وہ رول ماڈل ہوں گے، اگر وہ اس پہ کوئی کوتاہی کریں گے تو وہ زیادہ نظر آئے گی، وہ زیادہ قابل شرم بات ہوگی۔ تو آپ نے ہر وقت، ہر روز اس بات کا لحاظ رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کچھ ذمہ داریاں تو ہم نے گن دیں جو ہمارے ذہن میں آ رہی تھیں، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر کوئی ذمہ داری اسکول انتظامیہ آپ کو دینا چاہے، تفویض کرنا چاہے، یا آپ کی نظر میں خود آئے کہ یہ کام بھی ہم کر سکتے ہیں بہتر انداز میں، مہذب انداز میں، تو آپ سامنے لا سکتے ہیں اس بات کو بھی۔ یہاں ایک پیغام اسکول انتظامیہ کے لیے بھی ہے، اسکول کے ہیڈ ماسٹر، ہیڈ مسٹریس، پرنسپل صاحبان جو ہیں۔ مجھے یاد پڑتا ہے پچھلے سال جب اسٹوڈنٹ کونسل بنی تو ہمیں ایک طرف سے ایک پرنسپل صاحب کا یا ہیڈ ماسٹر صاحب کا پیغام ملا کہ یہ جی بچے تو ہمارے پاس بڑے مسائل لے کے آتے ہیں، پہلے ہم اچھے تھے، ہمیں ہر وقت نہیں باتوں میں الجھنا پڑتا تھا، اب کبھی کوئی بچہ آ جاتا ہے، کوئی منتخب نمائندہ آ جاتا ہے کہ ہماری کلاس میں بلب نہیں چل رہا، پنکھا نہیں چل رہا، پانی ٹھنڈا نہیں ہے، پینے والا پانی، برف ختم ہو گئی ہے، تو ہماری زندگی میں تو آپ نے ایک نیا معاملہ کھڑا کر دیا۔ تو ویسے انہوں نے بات ازراہ مذاق کی تھی، وہ خود بھی اس کی افادیت کے قائل تھے، اور انہوں نے ہنستے ہوئے یہ بات کی تھی، اور وہ جب وہ ایک لمحہ گزر گیا ہنسی مذاق کا تو انہوں نے اس بات کو بہت اپریشیٹ کیا کہ اب بچوں کے توسط سے انہیں سارے اسکول کی پکچر، سارے اسکول کی تصویر کشی ہر وقت ان کے سامنے ہوتی رہتی ہے، اور ان کو پتہ لگتا رہتا ہے کہاں کوئی مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے، کہاں کوئی بچوں کو تکلیف کا سامنا ہے، اور وہ اس کو فوری طور پہ دور کر دیتے ہیں۔ تو میں یہی چاہوں گا کہ اسکول کی انتظامیہ ان بچوں کو اپنی طاقت سمجھے، اپنے پہ کوئی چک نہ سمجھے، کوئی بوجھ نہ سمجھے، بلکہ جیسے میں نے عرض کیا آپ ان کو استعمال کریں، آپ ان کو اپنی طاقت سمجھیں۔ اسکول میں بہتری لانے کے لیے، دیگر ذمہ داریاں ادا کرنے کے لیے ان سے معاونت لیجیے۔ محض کونسل بنانے سے تو کام نہیں چلے گا نا، ہم نے ان بچوں کو پھلنے پھولنے کا اور وہ تمام فوائد حاصل کرنے میں ان کی مدد کرنی ہے جس کے لیے ہم نے یہ کونسل اسکولوں میں تشکیل دی ہے۔
اور اب آخری بات، اس سے پہلے میں ویسے ایک اور بات کر لوں، جو بچے جو منتخب نمائندے ہیں ہماری بات سن رہے ہیں، جنہوں نے اپنے گھر پہ سنی ہے یا کسی بڑے کے ساتھ بیٹھ کے سنی ہے یا اسکول نے ان کو یہ بات خصوصی انتظام کر کے اپنے آئی ٹی روم میں کمپیوٹر روم میں سنائی ہے، میری خواہش یہ ہوگی، اول تو اسکول انتظامیہ سے یہ میری خواہش ہوگی، سی او آفس سے اور باقی جتنے ہمارے ہائرارکی ہے، کہ یہ ہمارا پیغام تمام بچوں تک پہنچے، تمام بچے یہ جان سکیں کہ کیا ان کی ذمہ داریاں ہیں، انہیں ہم نے کیوں منتخب کیا ہے اور معاملہ کیسے آگے چل رہا ہے۔ اسی طرح جو بچے ہمیں سن رہے ہیں، ہم ان کو بھی کہیں گے کہ وہ اپنے باقی ساتھیوں کو جو منتخب ہوئے ہیں ان کی بھی حوصلہ افزائی کریں کہ وہ بھی ہمارا پیغام سن لیں، تاکہ کسی قسم کا ابہام نہ رہے، تاکہ ہم سب یکسو ہو کے اپنا کام آگے لے کے چل سکیں۔ اور جیسے میں نے اب کہا تھا، اب آخری بات، تو پیارے بچوں، آپ کا کام، آپ کی ذمہ داریاں صرف اسی عرصے تک محدود نہیں ہیں جس کے لیے آپ منتخب کیے گئے ہیں۔ ہم آپ کو ایک اچھا اور ذمہ دار شہری بنانا چاہتے ہیں، بلکہ یہ تو اگر میں کہوں کہ اسکولوں کی ابدین ذمہ داریوں میں سے ہے تو شاید وہ بھی غلط نہ ہو۔ تو آپ جو اسٹوڈنٹ کونسل کے توسط سے سیکھیں گے، ان سب اچھی باتوں کو اپنی عملی زندگی میں بھی نافذ کیجیے گا، جمہوری رویوں کو اپنائیے گا، جمہوری اقدار کو سیکھیے گا۔ جمہوری اقدار کیا ہے؟ اپنے موقف کو مہذب انداز میں بیان کرنا، دوسرے کے موقف کو سمجھنے کی کوشش کرنا، اور اگر اس کی رائے آپ سے مختلف ہے تو اس کی رائے کا اور اس کا ایک اور رائے رکھنے کے حق کا احترام کرنا۔ اس طرح کے سارے معاملات جو ہوتے ہیں وہ جمہوری معاملات ہوتے ہیں، جمہوری رویے ہوتے ہیں۔ آج سے چند سالوں کے بعد جب آپ اپنے ووٹ کا استعمال ملکی سطح پر کرنے لگیں گے تو یہ جو ہم نے آپ کو ٹریننگ دی ہے یا دے رہے ہیں تو یہ آپ کے کام آنی چاہیے۔ ووٹ کا استعمال اس وقت اور اس سے جڑے باقی معاملات جو ہیں ان کو پوری ذمہ داری سے ادا کیجیے گا، بہترین انداز میں ادا کیجیے گا۔ آپ نے اور ہم نے مل کر ہی اس ملک کو سنوارنا ہے، یہ ہماری خواہش بھی ہے، یہ ہماری دعا بھی ہے، اور اسی دعا کے ساتھ ہم آج کی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔